محترم سامعین کرام، اللہ اور اس کو رسول کی اطاعت قرآن و سنت کی روشنی میں فرض ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مراد ہے اور شریعت پر چلنے کا جو حق ادا کیا ہے، جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، مستند دلائل احادیث میں دیکھتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ یہی وجہ لگتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس بے پناہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بے پناہ تعلق، اثار و قربانی، کہ جس میں انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور واضح طور پر یہ جو اہل ایمان ہے، لا یخافون لومۃ لائم، اس کے اولین جو مصداق ہیں صحابہ کرام ہیں۔ کسی ملامت گر کی ملامت کے ڈر کے بغیر کسی خوف و خطر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا فرما دیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کے ایمان کو، ان کے طور طریقے کو دیگر اہل ایمان کے لیے ایک معیار بنا دیا۔ تو صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ بعد میں آنے والے تمام امتیوں کے لیے ایک معیار اور کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب صرف چند چیزیں آپ کی خدمت میں، آپ سمجھیں کہ ان کے مختصر یہ واقعات ہیں جس سے ان کی کمال درجے کی اطاعت، اتباع، جو کہ انہوں نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی ریاکاری نہیں تھی، یہ در حقیقت وہ ایک دلی تعلق تھا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین سے وہ ایک سچی محبت تھی۔ وہ دنیا اور دنیا کے جتنے بھی اسباب و اموال ہیں ان سے بے نیاز ہو کر انہوں نے صرف اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے حصول کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی کر کے دکھائی ہے۔ جب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ عمل ہے، یہ قول ہے، پھر انہوں نے سرے منہ انحراف نہیں فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جی وطر کے بارے میں آپ کا خیال ہے، وطر واجب ہے؟ تو انہوں نے سادہ سا جواب دیا، اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یا صحابہ کرام وہ وطر پڑھتے رہے ہیں۔ قربانی کے بارے میں تو تب بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے ہیں، مسلمانوں نے قربانیاں کی ہیں۔ یہ ان کا سمپل جواب وہ ہے کہ آپ کی ہر حرکت و نقل پہ صحابہ کرام کی نظر تھی، فوکس تھے، وہ بالکل بڑا ڈیپلی جائزہ لیا کرتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی ذکر، کوئی وظیفہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کیا ان کا بے پناہ جذبہ تھا دین سیکھنے کے لیے، جس طرح کسی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، تو انہوں نے اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ باری لگائی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتے، دین سیکھتے، دوسرے دن وہ آ جاتے۔ تو اس طرح آپس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، فرامین، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ تو یہ ان کے کمال درجے کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین سے محبت کی نشانی اور علامت ہے۔ ان کا مطمع نظر صرف آخرت، اللہ رب العزت کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ اندازہ فرمائیے، وہ مسلم کی حدیث ہے، چھوٹا سا بچہ، عمر بن ابی سلمہ غالباً، چھوٹے سے بچے ہیں، آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگے، اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، پھر بائیں ہاتھ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی محبت کے ساتھ تربیت فرمائی، فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سم اللہ وکل من یمینک وکل مما یلیک۔ اب اس کے بعد یہ چھوٹے سے بچے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ساری زندگی
میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کھانا کھایا ہے، میں نے اس سے کبھی بھی انحراف فما زالت تلک طعمتی بعد، کھانے کا میرا طریقہ یہی رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لست تارکا شیئا، میں کوئی ایسی چیز چھوڑنے والا نہیں جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور میں اس کو نہ کروں، الا عملت بہ، میں نے اس پہ عمل کیا ہے، اور اگر میں آپ کا کوئی کام جو آپ نے کیا چھوڑ دوں تو مجھے خدشہ ان ازیغ، کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں، ٹیڑھا نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، یعنی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے آپ خلفائے راشدین سے چلیں یہاں تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے طور طریقے میں آ جائیں، آپ کو عجب نمونے ملیں گے۔ کسی نے کہا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جناب یہ ایک وطر پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک وطر پڑھتے ہیں، اور پوچھا کہ ان سے مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی سنت ہے، کم و بیش 16-17 صحابہ کرام سے یہ سنت ملتی ہے ایک وطر پڑھنے کی، ہے بہت بڑا ایک بڑا فقہی طبقہ اس کو نہیں مانتا۔ تو کسی نے پوچھا جناب یہ کیا ہے، تو انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، انہو قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی دیکھو ایک پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ عمل کیا ہے۔ ایک حدیث میں انہو فقیہ، وہ تو بڑے سمجھدار و فقیہ صحابی ہیں۔ یعنی یہ اتباع، یعنی ہم اس میں سے کسی ایک صحابی کو بھی مستثنا قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے قصداً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فرمان، آپ کا کوئی حکم آیا اور اس سے انحراف کیا ہو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ملاحظہ فرمائیے، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، اور بوسہ دینے سے تاریخی ان کے جملے ہیں، حدیث آپ کے سامنے ہے، کہتے ہیں انی اعلم انک حجر، مجھے پتا ہے تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، لیکن تجھے میں بوسہ کیوں دے رہا ہوں، اس لیے کہ میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، میں اس لیے تو میں بوسہ دے رہا ہوں۔ اور آپ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عادت پہ پلے بڑے ہیں، ایک انسان ایک عادت پہ پلا بڑا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، شریعت کا حکم آ جائے تو آپ کو بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ اور بغیر کسی اکتاہٹ کے اگر فوراً امر پیرا ہونے والے نظر آئیں گے یہ طبقہ، تو وہ صحابہ کرام کا ہوگا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مجلس سجی ہوئی تھی ان کے گھاری میں، شراب پلا رہا تھا، اس وقت شراب حرام نہیں تھی، عام مشروب تھا، اسے دے رہے ہیں، فلاں کو دے رہے ہیں، باہر اعلان ہو رہا ہے، ابو طلحہ فرماتے ہیں جاؤ دیکھو، سمجھ نہیں آ رہی کون ہے، کیا اعلان ہو رہا ہے، آگے وہ فرماتے ہیں کہ جناب علی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان ہو رہا ہے کہ لوگوں سن لو، الا ان الخمر قد حرمت، آج سے قطعاً شراب حرام ہو چکی ہے، برتن بھرے ہوئے ہیں، مجلس سجی ہوئی ہے، فوراً حکم دیتے ہیں جاؤ انس اس کو لے جاؤ، مٹکے کو، برتن کو، فاحرقھا، جا کے بہا دو، بہا دی۔ یعنی عجب ایسے واقعات ہیں، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ خالصتاً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے، یہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے نا اللہ کی رضا جوئی کے حصول کے لیے۔ یہ خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خریم ابو داؤد کی حدیث ہے، الاسدی، ان کی بڑی کوئی لگتا ہے حد سے زیادہ زلفیں بڑی ہوئی تھی، اور چادر ان کی ٹخنوں سے، جیسے ہماری عموماً عادت ہے پینٹ شلوار ٹخنوں کے اوپر یہ زیادہ ہی نیچے ہوتی ہے۔ مجلس میں فرمایا، اس مجلس میں حاضر بھی نہیں ہے سیدنا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا نعم الرجل خریم، میرے صحابہ خریم آدمی بڑا بھلا ہے، بڑا اچھا آدمی ہے،
लौला तूल जुम्मतिही व इसबाल इज़ारी, काश अपने जो बड़े बड़े बाल हैं ना वो छोटे कर ले और अपनी जो चादर है वो टखनों से ऊपर कर ले। ये जो इज़ार बन टखनों के लटकता रहता है ना, इसको ऊपर कर ले। किसी ने जो उन तक ये बात पहुंचा दी कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है उनको इस मसले का पता ही नहीं था। जाके बात पहुंचाई है तो उसके बाद क्या हुआ है, उन्होंने छुरी या कैंची पकड़ी है, अपने बालों को काट कर कानों के बराबर कर लिया और अपनी तहमत को निस्ल पिंडली पे ले आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है कि हमें ऐसा ईमान नसीब फरमाए, ऐसी मोहब्बत नसीब फरमाए। वगरना हीले बहाने करने वाले तो मुनाफिकीन थी, किसी जंग में पीछे नहीं रही, इल्ला की शरीय उज़र हो, बदर हो, उहद हो, अहज़ाब हो, है और तबूक क्यों ना हो, मुनाफिकीन तो आगे गुजर बहाने पेश किए, ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है। ये वो थे जो प्यारे पैगंबर सल्लम की तौहीन करने वाले थे। ये वो लोग थे मुनाफिकीन जो ऊपर से इजहार इस्लाम है लेकिन अंदर क्या निफाक और कुफर है। ये अतदुन्नाइक 11वें पारे का शुरू पढ़ लीजिए, सूरह तौबा मुलादा फरमा ले। अल्लाह ने मुनाफिकीन क्या निशानियां बताई हैं, लेकिन सहाबा इकराम ने, वो जंग और जिदाल का मैदान है, वो गर्मी है, वो सर्दी है, घर बार छोड़ना क्यों नहीं पड़ा, औलाद और बेगमात क्यों नहीं छोड़नी पड़ी, फौरन प्यारे पैगंबर सल्लम के फरमाने आली पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की आवाज पर लब्बैक कहते हो फौरन निकल जाया करते थे। अल्लाह हमें ऐसा ईमान नसीब फरमाए, ऐसी इत्तिबा नसीब फरमाए। ये हैं सहाबा इकराम जिनको बहालत ईमान प्यारे पैगंबर सल्लम की ज़ियारत मुलाकात नसीब हुई और इसी हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसे सहाबी कहते हैं और उसका नतीजा इन अहादीस के रोशनी में हमारे सामने है। ओ माल ही